السلام علیکم ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران حمزہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہے۔ کرونا وائرس کی جو ابھی ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس ملی ہیں JNN نیوز سے، وہ ملک بھر میں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہے وہ 447 ہو گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تحریک پاکستان حی علی الفلاح کے چیئرمین اطہر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ مریضوں کی تعداد اس طرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے، اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم سر السلام۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ۔ ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سر ہمیں بتائیے گا اس بارے میں کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی مریضوں کی تعداد ایک دم سے بڑھتی جا رہی ہے، اتنے زیادہ مریض یہاں پہ جو ہوتے جا رہے ہیں ملک بھر میں۔ جو آج کی JNN کی اپڈیٹ ہے اس میں 447 مریض ہو گئے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلا یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ایسے پھیل رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ گورنمنٹ آف پاکستان چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہے یا فیڈرل لیول پر ہے، اس کو کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ لوگوں کو آگاہی مہم بہت دیر سے شروع کی گئی۔ اگر یہ پہلے سے بتا دیتے تو شاید اتنے مریض نہ ہوتے، اور جو مریض باہر سے چائنا سے اور ایران سے آئے ہیں، اب جو چائنا میں اسٹوڈنٹس تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہیں رہنے دیتے، وہاں ان کا علاج بھی ہو رہا تھا، لیکن یہاں والدین تھے، انہیں اپنی پریشانی تھی۔ لیکن گورنمنٹ کو اقدامات من حیث القوم لینے چاہیے، نہ کہ علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی طور پر۔ انہیں وہیں رکھتے، یا وہ پاکستان آ گئے تھے تو انہیں ایک مخصوص جگہ پر رکھا جاتا۔ اسی طرح ایران سے جو لوگ واپس آئے ان میں یہ وبا پھیلی اور وہ یہاں تک پھیل کر آئی ہے۔ تیسری جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب وہ کسی قوم سے یا قوم اس کے نظام سے ہٹتی ہے تو وہ اس کو ہلکا ہلکا جھٹکے دے کر اس کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ اب کرونا وائرس کا آپ دیکھ لیں، سب سے پہلا علاج وہ یہ بتاتے ہیں ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا کہ آپ وضو کرتے رہیں۔ جب آپ وضو کریں گے شروع میں 3 دفعہ ہاتھ دھلیں گے، جب آپ کونی دھوئیں گے پھر 3 دفعہ دھلیں گے، یعنی 6 دفعہ آپ کے ہاتھ ایک وضو کے ٹائم میں، اور مسلمان کم از کم 5 دفعہ تو کرے گا، 30 دفعہ اس کے ہاتھ دھل گئے۔ پھر وہ درمیان میں قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، وظائف کرے گا، پھر بھی وہ باوضو ہوگا۔ پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں، باہر سے آئیں آپ ہاتھ دھو لیں۔ یہ تو اسلام نے پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ 8 دن پہلے سے اگر سر ہم دیکھیں تو 8 دن پہلے کرونا وائرس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پورے پاکستان کا جو رجحان ہے وہ PSL کی طرف تھا۔ نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی آگاہی مہم چلائی گئی تھی، نہ پاکستان میں کوئی کرونا وائرس کے کوئی امکانات بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دم سے یہ جو ساری چیزیں آگے آ کے جو ایک نمایاں ہوئی ہیں، اس کی کچھ پہلے آپ کیا کہتے ہیں، اس کی تیاری پہلے کر لینی چاہیے تھی؟ میں آپ کو ابھی بتایا بھی ہے کہ حفاظتی اقدامات ہمارے بہت کمزور تھے۔ گورنمنٹ یہ جب PSL شروع بھی نہیں ہوا تھا اس ٹائم کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن گورنمنٹ نے اپنا کرکٹ کرانی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ لوگ بزن نہ ہوں، بھاگے نہ، کروڑ نہ بھاگے، آگے پیچھے نہ ہو۔ اسی چیز کو اگر PSL بند کر دیا جاتا لوگوں کی زندگی بچ جاتی۔ اس ٹائم انہوں نے چھپا کے رکھا کہ ہمارا PSL خراب نہ ہو، جو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں باہر سے، جو پلیئر آئے ہیں وہ واپس نہ جائیں۔ اینڈ پر بھی تو یہی کچھ ہوا۔ اینڈ کے کچھ میچز بھی ایسے ہوئے کہ جو بغیر کراؤڈ کے ہوں، بغیر کراؤڈ کے ہوئے، اور کچھ ایسے ہوئے جو ملتوی کر کے ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہی سٹیپ پہلے لے جاتا ہے۔ انسانی قوم کی زندگی سے کھیلنے کی بجائے کرکٹ کو اہمیت دی گئی۔ کرکٹ کو اہمیت نہ دیں، آپ قوم کو اہمیت دیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اور شیڈول پچھلے 8 دن سے چل رہا ہے کہ رات 10 بجے جو ہے وہ پورا شہر اور پوری سٹی جو بند کروا دی جاتی ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ آپ ہمیں آگاہی دیں گے؟ دیکھیں، حفاظتی اقدامات سٹیپ لینے چاہیے، لیکن اس چیز سے کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کا روزگار روک دیں، انہیں گھروں میں بند کر دیں۔ ایک چلیں جو سرکاری ملازم ہے اس کو گھر میں رہے گا، وہ گورنمنٹ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اس کو سیلری مل جائے گی۔ لیکن جو ایک دیہڑی والا بندہ ہے آپ اس کو گھر بھی بند کر دیں، اس کو باہر بھی نہ نکلنے دیں، اس کا متبادل کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اس کو راشن دے رہی ہے؟ اس بارے میں ان کو اقدامات کرنے چاہیے، اس بارے میں سوچنا چاہیے حکومت پاکستان کو۔
देखें, सबसे पहले कोई भी बीमारी आती है आप उसकी वजूहत देखें। आपने क्रिकेट मैच को अहमियत दी, उस टाइम भी कोरोना वायरस था, आपने उसकी इकाई मुहिम ने मौसम कौम को बताते ये हिफाजती इकदाम करें तो देन ये बचत हो सकती है। और ये तो अल्लाह ताला का छोटा छोटा अजाब है जिसको वो मतवज्जो करना चाहता है कि मेरी तरफ लौट आओ। फला उसी के निज़ाम में है, उसी की तरफ लौटने में फला है। अच्छा सर जी, आज जो जुम्मे का रोज़ है, जो आज जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए जब गए, वहाँ मस्जिदों में ऐलान हुआ था कि जुम्मे की नमाज से 10 मिनट पहले जो है मस्जिद खोली जाएगी और नमाजी अंदर आ जाएं, और नमाज अदा करके फ़ौरी ऐलान कर दिया गया कि आप चले जाएं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से हम जो नमाज का तरीका है, जो नमाज के फ़ज़ाइल हैं और उसके अदायगी का तरीका है, उसकी तरफ लौट कर आए हैं। जो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो नमाज जहाँ मस्जिद नबवी है, एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाज़ों के बराबर सवाब है। बेशक। अब वहाँ भी उन्हें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये होता था बल्कि आप लोग फ़र्ज़ पढ़ने के लिए आएँ, फ़र्ज़ पढ़ें, जो पहले के सुनते हैं नफिल हैं या बाद की हैं वो अपने घर में पढ़ें। ये हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है कि आप अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं। नमाज से फ़र्ज़ से पहले जो सुनते हैं वो घर में पढ़ें, जो बाद की सुनते हैं नफिल हैं वो भी घर जाकर पढ़ें। उससे ये होगा कि आपके बीवी बच्चे भी राग़िब होंगे इस तरफ, नमाज़ पढ़ते हुए जब आपको देखेंगे तो वो भी राग़िब होंगे। और ये अच्छा तरीका है। ये तो अल्लाह कोरोना की वजह से हम से एक हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ताज़ा हुई है जिसका अजर इंशाअल्लाह हम सबको मिलेगा। और जहाँ तक ये है कि मसाजिद 10 मिनट पहले खोली गई हैं, फ़र्ज़ तो अदायगी हुई है ना जी, फ़र्ज़ अदायगी, फ़र्ज़ अदायगी है, बाकी नमाज तो आपको हुक्म है आप घरों में पढ़ें अपने। अच्छा, हम आपसे एक मैसेज ये भी लेना चाहेंगे कि ये जो रात लेट नाइट जो मार्केट्स खुलती थी वो 10 बजे बंद करवा दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटीज़ होती है फूड्स वगैरह की, ये 10 बजे सारी बंद हो जाती हैं। उसके अलावा सब दफ़ा 144 के वो कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, 4-5 लोग इकट्ठे। तो ये सारी चीज़ों से आप क्या कहते हैं कि इससे कोरोना को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, कोरोना एक वायरस है, आ गया है। डेंगू भी तो आता था ना, उसका हम लोग मुकाबला करते थे। अब अवाम को कहा जा रहा है मुकाबला करें, तो पहले ही अवाम को आगाह कर देते कि ये मर्ज़ आ रहा है, इसके हिफाजती तदाबीर ये हैं, तो शायद हम लोग इतने मरीज़ सामने ना आते। अभी जो आपने दफ़ा 144 की बात की है, तो दफ़ा 144 तो जब चाहे गवर्नमेंट लगा देती है, इसके ये नहीं है कि कोरोना की वजह से लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये दफ़ा 144 ना भी लगाएं तो क्राउड वैसे भी नहीं है। आपने इतना खौफ और राज तो पहले फैला दिया है कि लोग निकल नहीं रहे हैं घर से। लेकिन अभी भी आप देख लें, मीर शकीलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी की जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें हज़ारों सैकड़ों लोग हैं और 2-4 के अलावा किसी ने मास्क पहने हुए हैं। वो क्या उन्हें कोरोना नहीं कुछ कहेगा? बिल्कुल ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और उसमें कोई बंदा नहीं शामिल, मास्क नहीं, 2-4 लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बीमारी आनी है ये अज़ाब है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी हैं। बेशक। तो अब इस पर अमल दरामद का टाइम है, अमल दरामद करें, इंशाअल्लाह बीमारियाँ अपनी दूर हो जाएंगी। बहुत सी दुआएँ हैं हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सलातुल हाजात हैं, आप वो पढ़ें, दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ें। और ये उलमा कराम जब कोई नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आप रुकू के बाद उसमें कुनूत नाज़िला पढ़ें, कुछ दुआएं मांगें। नमाज में जब जिस हालत में आप खड़े हैं वो अल्लाह ताला के आगे खड़े हैं, खुशू भी है, खुजू भी है, वज़ू भी है, और आप दिल से दुआ मांग रहे हैं। सर जी, आप मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कोरोना वायरस के ऊपर कि वो किस तरह के इकदाम करें? क्योंकि तहकीक तो चल रही है लेकिन उस तहकीक का कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। मरीज़ तो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका इलाज सामने नहीं आ रहा। इस पे सबसे पहले जो ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल में स्टेप लेना चाहिए। ये हमारी जो फूड चेन है ना, जो बाहर से फूड आई हुई है, उसमें पता नहीं वो हलाल है या हराम है। लेकिन कोरोना वायरस सबसे पहले उसको अफेक्टेड होता है जिसके पेट में या मैदे में हराम चीज़ गई हुई है, चाहे वो किसी भी शक्ल। अब ये बाहर से जो चीज़ आ रही है हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, इसकी रोकथाम फौरी तौर पर करें।
دوسرا اس کی جو علاج کے لیے کٹس ہے وہ مقامی طور پر تیار کریں. اب 6-7 ہزار ہر بندہ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو کریں. ماسک جو ہیں وہ گورنمنٹ خود سپلائی کرے. ابھی دیکھیں چائنا میں سب سے پہلے شروع ہوا ہے. چائنا میں ایک دکاندار نے ماسک کی قیمت بڑھائی, چند تھوڑی سی معمولی 10-15% بڑھا دی. انہیں پتہ لگا, انہوں نے اس کو بلا کے اس کو گرفتار کیا, اس کو گولی مار دی, صرف اس لیے کہ لوگ مر رہے ہیں اور تمہیں پروفٹ چاہیے. بالکل ایسی ہی ابھی تو پچھلے دنوں پاکستان میں ایک حادثہ ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ اسمگلنگ کی شکل میں جو ہے ماسک لائے جا رہے تھے, یہاں سے بھیجے جا رہے تھے, آؤٹ کیے جا رہے تھے پاکستان سے. تو دیکھیں یہاں ہمیں ضرورت ہے من حیث القوم. ہمیں اب لوگوں کو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ گئے تو ذخیرہ اندوز ہیں, وہ جو اسٹاک مارکیٹ والے ہیں وہ اس کو ذخیرہ کریں گے. تو یہ بھی تو ایک تو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ایک قوم مسلط کر رہی ہے جو اس پہ بزنس مین ہے. تو ذخیرہ اندوزی ویسے بھی اسلام میں منع ہے. تو سر یہ جو کرونا وائرس ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس کا شکار پوری دنیا اس ٹائم ہوئی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کو مد نظر رکھیں تو وہ غریب طبقہ جو ڈیلی بیسس پہ اس نے صبح روزگار کرنا ہے اور شام کو گھر آ کے روٹی کھانی, تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کہ آپ ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں تو جو سرکاری ملازم ہیں, جو سیلری پرسن ہیں, انہیں تو تنخواہ ملے گی, وہ جا کے مارکیٹ سے مہنگا سستا سامان لے لیں گے. جو ایک مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, وہ اس کا آپ کیا سوچا ہے اس کو کہ آپ اس کو راشن گھر میں دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا فرض ہے, یہ حق میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے, انہیں نقدی کی شکل میں پیسے دیں یا انہیں گھر میں ان کے راشن دیں. میرے سامنے کافی گھر ایسے ہیں کہ جو چیخو پکار بنا ہے اور ان کے گھر میں راشن نہیں ہے. تو اب میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نہ ملازم ہوں, نہ آفیسر ہوں, نہ میرے پاس ہے, لیکن جتنی امداد ہو سکتی ہے الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ خوف و ہراس نہ پھیلائیں, اس کا آگاہی مہم چلائیں. ہر بندہ, ہر علماء اکرام مساجد میں جہاں بھی ہیں, چرچ میں ہیں, کدھر بھی ہیں, انہیں اس سے آگاہی دیں کہ اس چیز سے آپ بچیں, اور کوشش یہ کریں کہ انہیں اللہ کی طرف رجوع کروائیں. سر یہ لاسٹ ٹائم ایک ایسے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یوٹیلیٹیز اسٹور ہیں, جو غریبوں کے بے روزگار جو لوگ ہیں, یا وہ کوئی سستا راشن اگر یوٹیلیٹی اسٹور سے لیتے تو 7 ارب روپے پرائم منسٹر صاحب نے الاؤنس کیا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو دیے جائیں گے. اس کے بعد 2 ویک تک ایسے گزرا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کھلے ہی نہیں تھے, اور عوام نے کافی اس بارے میں ہمیں کمنٹس وغیرہ بھی کیے تھے. اس بارے میں آپ کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ آپ کا اشارہ ہوگا آٹا اور چینی کا بحران جب پیدا ہوا تھا. ہاں جی. ایک تو انہوں نے قیمت بڑھا دی تھی, قیمت بڑھا کے یہ جو مین ان کے مل آنر ہیں انہوں نے قیمت بڑھائی, منافع کما لیا. اب اس کے بعد جب شور پڑا تو گورنمنٹ نے بجائے قیمت کم کرنے کے سبسڈی کے نام سے 7 ارب روپے دے دیے. وہ کن کو گئے؟ انہی لوگوں کو گئے جن لوگوں نے ریٹ بڑھائے تھے. عوام کو کیا؟ عوام کو تو چینی اسی طرح ہی ہے. اب آپ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جائیں, ایک تو چینی باریک ہے, اس میں آپ 2 چمچ ڈالیں, باہر کا 1 چمچ ڈالیں, وہ ایک برابر ہو جاتا ہے. ملتی نہیں ہے یوٹیلیٹی اسٹور پہ, اویلیبل ہی نہیں ہے. اچھا, سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر وہاں مل بھی جائے تو وہ کہتے ہیں دوسرا سودا بھی خریدیں, اور پھر وہ 1 کلو کی پیکنگ سے کم ہے نہیں. اب جو دیہڑی باز ہے, جس نے 700-800 کی دیہڑی لگانی ہے, اس نے پاؤ یا آدھا پاؤ چینی لینی ہے, وہ مارکیٹ سے لے گا, محلے کے دکاندار سے لے گا, اس کو کیا فائدہ ہوا آپ کی سبسڈی دینے کا؟ وہ تو اسی مہنگائی میں وہ لے رہا ہے ریٹ. جی بالکل. یعنی ریٹ بھی بڑھ گئے, مل اونر نے پیسے بھی کما لیے, اور حکومت نے انہیں غریبوں کے نام سے سبسڈی دے کے انہیں پھر نواز دیا. اس سے تو یہ ریٹ کم کر دیتے, 2 روپے کم کر دیتے, عام آدمی کی پہنچ میں ہو جاتا ہے. وہ چاروں طرف ہو جاتے, ہر جگہ پہ ہو جاتے. یہ مل اونر کو سبسڈی دی ہے, عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے قریشی صاحب کی جو ہمارے ساتھ آج کی گفتگو تھی وہ سنی. انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو آگاہی مہم بھی دی ہے اور حکومت پاکستان کو میسیج بھی دیا ہے, تو اس پہ عمل کریں اور اس طرح اس کی جو ہے روک تھام کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.